السلام کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی۔ جب کفار مکہ سے لوگ مسلمان بیزار ہو گئے، ان کی ایذا رسانیوں اور ان کی تکلیفوں سے تنگ آ گئے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مدینہ چلے جانے کا حکم دیا۔ وہاں حضور علیہ السلام کے کچھ صحابہ پہلے ہی موجود تھے، حضرت مصعب بن عمیر بھی وہاں پہنچ چکے تھے، اور مدینہ حضور علیہ السلام کا ننیال تھا۔ لہٰذا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ زیادہ تر ننیال پر ہوتی ہے ددیال سے زیادہ، تو چونکہ وہاں حضور کا ننیال تھا تو آپ نے اللہ کے حکم کے موجب اپنے صحابہ کرام کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی مدینہ چلا جاؤں، یہ لوگ مجھے بھی بہت ستاتے۔ حضور نے فرمایا کہ اے ابوبکر کچھ دن صبر کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے لیے کسی ساتھی کو مقرر فرما دے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے۔ ادھر مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو البختری اور دیگر، یہ سارے کے سارے دار الندوہ میں جمع ہوئے، اور انہوں نے ایک نشست رکھی کہ حضور علیہ السلام کا کیا کیا جائے۔ ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی، مشاورت کا معاملہ شروع نہیں ہوا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ کسی نے دیکھا کہ ایک بوڑھا دروازے پر موجود ہے، پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا انا شیخ نجدی، میں نجد کا بوڑھا ہوں اور تمہاری گفتگو سننے کے لیے آیا ہوں، اس میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں وہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ ابلیس شیطان تھا، اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا، اور علماء فرماتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ظہور سے حضور کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ تو شیطان نجد کا بوڑھا شیخ بن کر آیا اور آ کے اس مشاورتی مجلس میں بیٹھ گیا۔ لوگوں نے مشورہ دینا شروع کیا، کسی نے کہا کہ یوں کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو۔ ابلیس نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ بنو ہاشم بڑے طاقتور ہیں، اگر ان کو اس بات کی خبر پہنچی تو وہ تم پہ حملہ کریں گے اور اپنے ساتھی کو چھڑا لے جائیں گے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ یوں کرنا چاہیے کہ ان کو جلا وطن کر دینا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، یہ بھی نہ کرو، اس لیے کہ تم جانتے کہ ان کی آواز کتنی شیر و شکر ہے، ان کی آواز میں کیسا سحر ہے، وہ جس جگہ چلے جائیں گے اپنے دین کی تبلیغ کریں گے، تو تمہارا معاملہ پھر ویسے ہی رہ جائے گا۔ ابو جہل یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی، ایک ایک فرد کو لیا جائے اور وہ یکبار کی محمد مصطفیٰ پر حملہ کر کے ان کو قتل کریں۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بنو ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے، لہٰذا ہم خوب بہا دے کے دیت دے کے چھوٹ جائیں گے۔ ابلیس نے کہا ہاں یہ سب سے بہترین مشورہ ہے۔ چنانچہ جب یہ ساری بات ہو رہی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو باخبر کیا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب، جب وہ آپ کو دھوکہ دیا کرتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ارادہ یہ تھا کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، اور وہ لوگ فریب کیا کرتے تھے، اور اللہ تدبیر فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ والا معاملہ ہم آج رات ہی مکمل کر لیں۔ اب یہاں ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جس مقام پر یہ سب جمع تھے اس کا نام ہے دار الندوہ، اور جس مقام پر حضور علیہ السلام مکہ میں جمع ہوتے تھے وہ صفا مروہ کے درمیان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، جسے دار ارقم کہا جاتا ہے۔ آج بھی صفا مروہ کے درمیان میں نشانی لگی ہوئی کہ حضرت زید بن ارقم کا مکان تھا۔ تو وہ تھے سارے کافر اور یہ تھے سارے مومنین۔ تو جب ہمارے اداروں کے آپ نام دیکھیں گے، مساجدوں کے نام دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے جامعہ مسجد دار ارقم، جامعہ دار ارقم، اور ان لوگوں نے نام رکھا ندوۃ العلوم، تو پتہ چل گیا کہ ان کی نسبت کن لوگوں سے، تو جن کی نسبت سے نام رکھا ہے انہی کی طرف ان کو منسوب کیا جائے گا، اور ہم نے جن نسبتوں پہ نام رکھا ہے الحمدللہ ہمیں اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ندوہ دار الندوہ میں کون جمع ہوئے تھے؟ میں آپ کو بتا چکا کہ مکہ کے کفار وہاں جمع تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ آج رات ہی اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ رات حضور علیہ السلام کے
گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ادھر جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ آج ہجرت کی رات ہے، آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا کہ ان کی امانتیں دے کے کل تم صبح مدینہ چلے آنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چوری چپ کے نہیں نکلے، نہ دیوار توڑ کے نکلے، نہ چھت پھاند کے نکلے، بلکہ ایک بہادر اور دلیر کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے دروازے سے نکلے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی مٹی لی اور اس پر سورہ یاسین پڑھ کر دم کیا اور وہ کافروں کی طرف پھینکی۔ کوئی کافر ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں میں اور سر میں وہ مٹی نہ گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بیچ سے نکل کر چلے گئے۔ شاعر کہتا ہے وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بیچ میں سے جا رہے اور ان کو دکھائی نہیں دے رہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ دیکھو لوگ حضور کے حاضر و ناظر ہونے کو نہیں مانتے، یہ رسول اللہ کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ جسے چاہیں اپنا دیدار کرا دیں اور جس سے چاہے پردہ فرما لیں۔ تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے، موجود تھے، کیا ان کافروں کو نظر آئے؟ کتابیں پڑھ کے دیکھو کسی کو نظر نہیں آئے، اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں چاہا کہ اپنا دیدار کرائیں۔ تو آج بھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو جس کو چاہیں جس جگہ چاہیں اپنا دیدار کرا دیں۔ تمہارے پاس ایسی آنکھ ہی نہیں ہے کہ حضور کو دیکھ سکو، کیا پتہ کہ اس محفل میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماؤ، اس لیے کہ کسی نے کہا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے روانہ ہو گئے۔ علماء فرماتے ہیں کچھ عرصہ پہلے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ہجرت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی کہ کسی کو خبر نہ ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے روانہ ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق موجود ہے۔ کہا اے ابوبکر تمہیں کسی نے خبر دی؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا ان قریب ہجرت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی کہ کسی کو خبر نہ ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ وقت ہے اور آج کی رات ہے، میں کبھی رات کو نہیں سویا، اس خیال سے کہ یا رسول اللہ اگر آپ تشریف لے آئے تو آپ کو مشقت نہ ہو، حکم کیجئے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ کا حکم ہوا ہے کہ ہم نے آج رات ہجرت کرنی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، فرماتی ہیں کہ صبح اور شام حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ دیگر صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانے پر آتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کا حال یہ ہے کہ دن میں 2 مرتبہ حضرت ابو بکر کے آستانے پر آتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تصدیق ہے جس پر ازل سے زمانہ، تصدیق ہے جس پر ازل سے زمانہ، وہ ہے مصطفیٰ کا حسین آستانہ۔ اللہ یا رسول اللہ یا اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت تھی حضرت ابو بکر سے۔ پھر اجمل قادری صاحب کو میں نے سنا آپ فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آداب معاشرت سکھائے اور کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ ملاقات نہ کیا کریں، اس لیے کہ اس سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن لی۔ اب ایک روز ایسا ہوا کہ ظہر کی نماز پڑھی واپس چلے گئے، عصر کی نماز پڑھی واپس چلے گئے، مغرب کی نماز پڑھی واپس چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک کو بلا کے پوچھا، اے انس کیا بات ہے ابو بکر کہاں رہ گئے؟ آج ہمیں دکھائی نہیں دیے۔ کہا یا رسول اللہ میں جا کے ان کو آپ کی خبر دیتا ہوں اور آپ کا پیغام دیتا ہوں۔ جب عشاء کی نماز ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، تم ہم سے مل کے نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ زیادہ ملاقات نہیں ہے کیا کرو، اس لیے کہ اس سے الفت اور محبت میں کمی آتی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تجھ سے تو نہ کہا تھا، تیرے لیے تو نہیں کہا تھا یہ ہم نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر سے ایسی محبت فرماتے تھے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہوئے، سرکار ننگے پیر ہیں، آپ نے نالین نہیں پہن رکھی اس لیے کہ کہیں کوئی قدموں کے نشان سے ہمارا پیچھا نہ کرے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایڑی